مجھے تیری پرواہ نہیں. اس لیے جتنا ہو سکے ایک پائیا کیوں نہ ہو، ایک رکو کیوں نہ ہو، جو قرآن ناظرے یہی پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کا دیدار روزانہ کیا کرے. حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمین والوں کو چاند سورج نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یوں ہی نظر آتے ہیں جیسے آسمان زمین والوں کو سورج چاند نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر چاند سورج کی طرح نظر آتا ہے. عورتوں کی عادت بھی یہی بن گئی کہ رمضان آیا تو ذرا اچھی تلاوت کر لی، اور عید گئی تو پھر قرآن کی بھی چھٹی. تو لہذا قرآن کو چھوڑنے والے ہو کے نہ مرو، بے نماز بن کے نہ مرو. مسلمانوں کی عادت ہوگی بے نماز بن کے مرنا. بیماری آئی نہیں 8 دن پہلے بے نماز ہو جائے گا، مہینہ پہلے بے نماز بن جائے گا، 1 دن پہلے لازمی بے نماز ہو کے مرے گا. اور خاتمے کا اعتبار ہے، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اگر مرتے وقت آدمی نماز کو چھوڑ کے مر جائے. مولانا محمد یوسف صاحب سبقہ رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے. شیخ الحدیث صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری بیٹی تھی اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی تھی، اتنی بیمار لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی. رکوع کا اشارہ کیا تو زندہ تھی، تھوڑا سا زیادہ اشارہ سجدے کا کیا، اسی میں جان نکل گئی. سجدے کے اشارے میں جان نکل گئی، سجدے کے اشارے میں موت آ گئی. کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت سجدے میں آ جائے. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے. جب یہ فکر ہوگا، جب یہ طبیعت میں لگن ہوگی تو استغفار کی عادت ڈالو، درود پاک کی عادت ڈالو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ایک تو نیکیاں بڑھیں گی، اعمال بڑھیں گے، اور ایک مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم علی اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ رمضان قرآن کے صدقے میں ہم سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ جمعہ اور عید کی اکٹھے ہے مولا، ہم تیرے دروازے پہ سب فقیر ہاتھ پھیلائے بیٹھے. یا اللہ سب کو معافی عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجی صاحب بتا رہے ہیں کوئی ساتھی بندو خان ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی دنیا سے قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. کچھ لوگ کاروبار کے لیے سب کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت دے، روزی رزق میں برکت عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. مولا کریم موت کا معاملہ آسان فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما. یا اللہ سارے پاکستان پہ کرم فرما، ہندوستان کشمیر قبرص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم اور فضل فرما. یا اللہ کافر بہت سرکشی کر رہے ہیں، کفر کو ذلیل و خوار کر دے، مسلمانوں کی غیب سے نصرت اور اعانت فرما. تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. ہم سب کو ہماری اولاد کو نماز قرآن کا شوق عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے لیے خرچے کی تنگی ہے اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانے سے وسعت عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پہ کرم فرما،
جتنے عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دور کے نزدیک کے جتنے میرے مدرسے کے خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، دور کے ہوں نزدیک کے ہوں، اسپتالوں میں ہوں گھروں میں ہوں، یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ جیسا کہ میں نے عید کے خطبے کے بعد بھی دعا کے لیے کہا تھا، ایک عزیزہ لڑکی سندھ میں ہے، فالج کی تکلیف کی اطلاع ملی، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ مولا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، استغفار کی توفیق عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔